بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے محلے کے کونے والے پرانے خالی مکان میں اچانک دو بھائی آ کر بس گئے تھے۔ تب میری عمر شاید 16 سال ہوگی۔ وہ گھر برسوں سے بند پڑا تھا۔ در و دیوار پر گرد جمی ہوئی تھی۔ درختوں کی جڑیں گلی تک پھیلائی تھیں۔ مگر پھر ایک صبح دیکھا کہ باہر کا صحن دھلا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہے اور ایک دبلا پتلا سانولا سا لڑکا اندر سامان رکھ رہا ہے۔ کچھ خاص نہیں تھا اس منظر میں، بس روزمرہ جیسا ہی۔ خاموشی سے آ کر بسنے والے دو لوگ جن کے بارے میں کسی کو جاننے کی نہ ضرورت محسوس ہوئی نہ دلچسپی۔ میں خود بھی اس وقت کپڑے ڈالنے چھت پر گئی تھی۔ دور سے دیکھا مگر کوئی خاص تاثر نہ ملا، بس یہی کہ کچھ اجنبی آئے ہیں اور شاید کرایہ دار ہوں گے، کچھ مہینے رہیں گے اور چلے جائیں گے، جیسا کہ ہوتا رہتا ہے۔ مگر مہینے بیت گئے، سال گزر گیا، وہ دو بھائی وہی رہے۔ نہ کسی نے ان کا پورا نام جانا، نہ ان کی کہانی سنی۔ ہمسایوں کو بس اتنا معلوم تھا کہ بڑے کو کبھی کبھار باہر سودا لاتے دیکھا گیا اور چھوٹا اکثر دن چڑھے بھی اندر ہی رہتا۔ نماز کے وقت مسجد کی طرف جاتے، مگر محلے کی مسجد میں نہیں، ذرا آگے والی گلی کی طرف مڑ جاتے۔ شاید کسی اور مدرسے یا امام بارگاہ میں نماز پڑھتے تھے۔ ہماری اماں نے ایک بار پوچھا بھی، یہ دو لڑکے کہاں سے آئے ہیں، کیا کام کرتے ہیں؟ تو ابو نے کندھے اچکا دیے، کیا لینا دینا، اپنے کام سے کام رکھو۔ اور ہم سب نے بھی یہی سوچا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، نہ اسلام نہ دعا، بس نظریں نیچی اور راستہ الگ۔ میں نے کبھی جان بوجھ کر ان پر نظر نہیں ڈالی۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ اکثر شام کے وقت جب چھت پر جاتی تو نیچے صحن میں وہ بڑے بھائی دکھائی دیتا۔ ایک بار میں نے دیکھا وہ چولہا جلا رہا تھا، شاید چائے پکا رہا ہو۔ کسی سے کوئی گفتگو نہیں، نہ موبائل پر نہ دروازے پر۔ ان کے گھر میں کبھی مہمان نہیں آیا، نہ کسی نے کبھی ان کی آواز بلند ہوتے سنی، نہ کسی لڑائی جھگڑے کی آہٹ، نہ خوشی کا شور، بس ایک سناٹا، ایک عجیب سی خاموشی۔ ان کے دروازے کے سامنے گزرتے ہوئے ہمیشہ ایک ہلکی سی ٹھنڈک کا احساس ہوتا، نہ خوشبو نہ بدبو، مگر کچھ تھا جو معمول سے ہٹ کر تھا۔ محلے کی عورتیں اکثر باتیں کرتی تھیں، کبھی کہتی یہ دونوں بھائی آپس میں بھی کم بولتے ہیں، تو کبھی کہتی پتہ نہیں پیسہ کہاں سے آتا ہے، نہ کوئی کام کرتے ہیں نہ باہر گھومتے ہیں۔ پر وہ کسی کے دروازے پر بیٹھتے نہ نظر آتے، نہ کسی شادی یا موت میں شریک ہوئے۔ کچھ لوگ کہتے شاید یتیم ہیں، کسی بزرگ کے مرنے کے بعد آئے ہوں گے، مگر سچ تو یہ ہے کہ کسی نے کبھی ان کے ماضی میں جھانکنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ میں نے بھی کبھی زیادہ سوچنے کی کوشش نہیں کی، لیکن پھر کبھی کبھار وہ چھوٹا بھائی جو شکل میں تھوڑا نرم مزاج لگتا تھا میرے راستے میں آتا کیا، بس اتفاق سے کبھی مسجد کے وقت، کبھی بازار جاتے وقت وہ سامنے سے گزر جاتا۔ اس کی نظر ہمیشہ نیچی ہوتی اور بات کبھی نہ ہوئی، لیکن نہ جانے کیوں ہر بار جب وہ پاس سے گزرتا دل میں خالی سی گونج اٹھتی، جیسے کوئی خاموش سی دستک۔ میں حیران ہوتی کہ آخر یہ لوگ ہیں کون جو اس قدر اکیلے رہ کر بھی بکھرتے نہیں۔ شاید کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، تنہا مگر مکمل۔ ابا کے مطابق وہ دونوں شریف ہیں، بس اپنے میں رہنے والے۔ امی کبھی کبھی دل بہلانے کو کہتی کہ اگر ایسے شوہر ہوں تو کوئی فکر نہیں، نہ عورتوں کے پیچھے نہ فضول خرچی۔ لیکن میری بڑی بھابھی اکثر کہتی خاموش لوگ کبھی کبھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جو بولے نہ اس کی نیت کا کیا پتہ۔ میں کبھی کچھ نہ کہتی، بس خاموشی سے ان کی موجودگی کو محسوس کرتی۔ یوں سمجھو جیسے وہ ہوا میں گھل گئے تھے، نہ دکھائی دیتے نہ بھلائے جاتے۔ وہ نہ ہمارے روزمرہ کا حصہ بنے نہ یادوں کا، بس محلے کی دیوار پر لگے ایک سائے کی طرح جو ہر وقت وہیں ہوتا ہے، مگر کوئی اس پر غور نہیں کرتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے وجود کا ہم سب کو عادی ہو جانا شاید فطری تھا، جیسے کوئی پرانا درخت جو صحن میں کھڑا ہو، نہ پھول دے نہ سایہ، مگر کسی کو اس کی موجودگی پر اعتراض بھی نہ ہو۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید ہمیں فرق بھی نہ پڑتا، مگر پھر کبھی کبھار رات کو جب ہر طرف خاموشی ہوتی اور میرے کمرے کی کھڑکی سے دور ان کے صحن کی دھندلی سی روشنی دکھائی دیتی، دل میں ایک عجب سا سوال اٹھتا، آخر یہ دونوں آئے کیوں اور کس لیے؟ مگر میں ہمیشہ خود کو سمجھاتی کہ یہ صرف بے وجہ کا تجسس ہے، ہر سوال کا جواب ضروری تو نہیں۔ بس یوں ہی ان کی خاموشی ہماری بے خبری اور دنوں کا گزرنا چلتا رہا، جیسے کوئی منظر بار بار دیکھنے کے باوجود سمجھ نہ آئے، اور شاید یہ سمجھ نہ آنا ہی ان کی سب سے بڑی پہچان تھی۔ پھر وہ دن بھی آیا جو میرے دل کی دھڑکنوں میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گیا۔
شام کے وقت کا وہ لمحہ جب میں چھت پر کپڑے ڈالنے گئی تھی۔ دھوپ جا چکی تھی مگر چھت پر اب بھی دن کی حدت باقی تھی۔ میں نے گیلا دوپٹہ دونوں ہاتھوں سے جھٹکا دیا اور رسی پر ڈالنے ہی لگی تھی کہ اچانک میری نگاہ سیدھی سامنے والی چھت پر پڑی۔ وہاں وہی چھوٹا بھائی کھڑا تھا جسے میں اکثر نیچے صحن میں دیکھتی رہتی تھی، مگر کبھی اس طرح سے نہ دیکھا تھا جیسے اس لمحے دیکھا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا یا شاید بس سامنے دیکھ رہا تھا، مگر جیسے ہی ہماری نظریں ٹکرائیں ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری، بالکل مختصر، جیسے لمحہ بھر میں ہوا کا جھونکا گزر جائے۔ وہ نہ بدتمیزی تھی نہ بے ادبی، بس ایک خاموش تھی پہچان، جیسے کوئی کسی پرانا خواب دیکھ چکا ہو اور پھر اچانک جاگنے پر اسے یاد آ جائے۔ میرے ہاتھ میں دوپٹہ یوں ہی تھما رہا، رسی پر ڈالا نہ گیا اور دل کی رفتار کچھ لمحوں کے لیے بے ربط ہو گئی۔ میں نظریں چرا کر نیچے اتر آئی، دل میں کچھ عجیب سا شور لیے، جیسے کوئی گمشدہ سانس پھر سے بجنے لگا ہو۔ اگلے دن میں نے خود کو روکا کہ چھت پر نہ جاؤں، مگر اماں نے صحن کی بالٹی میرے ہاتھ میں تھمائی اور کہا، اوپر ڈالا، شام ہو رہی ہے، ہوا بھی ہے، جلدی سوکھ جائیں گے۔ میں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ گئی، مگر دل میں ایک سوال گردش کر رہا تھا، کیا وہ آج بھی ہوگا؟ جب میں رسی پر پہلی چادر ڈال رہی تھی تو خود کو پیچھے مڑ کر دیکھنے سے روکا، مگر یہ اختیار میرے اختیار میں کہاں رہا۔ میں بے اختیار نگاہ ایک بار پھر اس چھت کی طرف گئی، اور ہاں، وہ تھا اسی جگہ، ویسا ہی کھڑا، وہی سنجیدہ سے مسکراہٹ۔ آج ہماری نظریں چند لمحے زیادہ ٹھہری، جیسے خاموشی سے دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر رہے ہوں، اور یوں یہ نگاہوں کا سلسلہ اگلے کئی دنوں تک جاری رہا۔ ہم نے کبھی ہاتھ نہیں ہلایا، کبھی آواز نہیں دی، بس نظریں تھیں خاموش، احترام بھری، جو ایک دوسرے کو دیکھ کر رک جاتی اور پھر ہچکچاہٹ کے ساتھ پلٹ جاتی۔ میں خود کو اس معاملے سے دور رکھنے کی کوشش کرتی رہی، کئی بار دل کو ڈانٹا کہ کیا ہو رہا ہے تمہیں، تم تو کبھی کسی لڑکے کو دیکھ کر نہ ہنسی نہ دل میں جگہ دی، مگر اب جانے کیوں ہر شام مجھے کپڑے ڈالنے کی جلدی ہونے لگی تھی، اور چھت پر جا کر میں دیر تک وہی کام کرتی رہتی جو 2 منٹ میں ختم ہو سکتا تھا۔ میں جانتی تھی یہ سراسر بے وقوفی ہے، لیکن دل کا کیا کیا جائے، وہ کسی قانون کو نہیں مانتا۔ اماں کبھی کبھی کہتی، آج کل تو کام میں بڑی لگن ہو گئی ہے تجھے چھت پر، پہلے تو بہانے بنا لیتی تھی۔ میں مسکرا کر ٹال دیتی، مگر اندر ایک ہلکی سی شرمندگی اور عجیب سی خوشی کا امتزاج پھیل جاتا۔ کبھی کبھار وہ نہ آتا تو دل عجیب بے چینی سے بھر جاتا، جیسے کوئی اہم بات رہ گئی ہو۔ میں اس کی چھت پر نظریں دوڑاتی، کوئی آہٹ، کوئی سایہ تلاش کرتی، لیکن خاموشی ہر طرف یوں پھیل جاتی جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں، اور جب اگلے دن وہ دوبارہ دکھائی دیتا تو دل کا سکون ایسے لوٹتا جیسے کسی مسافر کو اپنا گمشدہ راستہ مل جائے۔ ہم دونوں اب ایک دوسرے کی موجودگی کے عادی ہوتے جا رہے تھے، بغیر بات کیے، بغیر کچھ کہے۔ پھر ایک شام کچھ الگ ہوا۔ میں حسب معمول کپڑے لے کر اوپر گئی، رسی پر کپڑے ڈال رہی تھی جب پیچھے سے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، کچھ قدم آگے کر کے، اپنے چھت کے کنارے سے بالکل قریب، اور اس کی نظریں مجھ پر تھی۔ آج وہ بالکل خاموش نہیں تھا۔ میں نے چونک کر نظریں ملائیں تو وہ مدھم مگر سنجیدہ لہجے میں بولا، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ ایک لمحے کو میرا سانس تھم گیا، دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ یہ الفاظ نہ چیخ کر کہے گئے تھے، نہ کسی گھٹیا انداز میں، بلکہ جیسے کسی دل کی گہرائی سے نکل کر سیدھے میرے دل میں اتر گئے ہوں۔ میں کچھ پل ساکت کھڑی رہی، کپڑے ہاتھ سے پھسلتے پھسلتے رہ گئے۔ پھر میں خاموشی سے مڑ گئی، نیچے اتر آئی اور پورا راستہ دل زور زور سے دھڑکتا رہا۔ کمرے میں آ کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر اندر جیسے زلزلہ سا چکا تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے یہ کہا کیسے؟ اور میں نے اس پر رد عمل کیوں نہیں دیا؟ کوئی جواب نہیں تھا میرے پاس۔ اگلے دن چھت پر جانے سے دل گھبرا رہا تھا، دل کہتا تھا کہ اب سب بدل جائے گا اور یہ بے نامی سی خاموشی اب کوئی اور رخ اختیار کرے گی۔ لیکن شام ہوتے ہی میں خود کو پھر سیڑھیاں چڑھتے پائی، اور وہاں وہ تھا، پہلے سے زیادہ قریب، مگر آنکھوں میں وہی سکون، وہی خاموشی، جیسے کل کی بات کوئی بوجھ نہ ہو۔ اس دن ہم دونوں نے کچھ نہ کہا، بس ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے تصدیق کر رہے ہوں کہ ہم نے جو محسوس کیا وہ سچ تھا۔ اور پھر دن گزرتے گئے، ہماری نگاہیں روز ملتی، کبھی مختصر، کبھی تھوڑی دیر کو، اور پھر واپس پلٹ جاتی۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کیا، یہ محبت تھی یا کوئی اور جذبہ، میں نہیں جانتی، مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ میری زندگی کا سکون اب کسی حد تک اس کی موجودگی سے جڑا ہوا ہے۔
عجیب بات یہ تھی کہ وہ کبھی بھی بدتمیزی کی حد سے نہ گزرا، نہ آواز دی، نہ خط پھینکا، نہ کوئی اشارہ کیا، بس وہ ایک جملہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں جو میں نے بار بار دل میں دہرایا، راتوں کو کروٹوں کے ساتھ۔ بہت دفعہ میں نے سوچا کیا یہ سب سچ ہے، کیا یہ کوئی خواب ہے، مگر وہ ہر روز چھت پر ہوتا اور ہر دن یہ خواب جیسے سچ ہوتا چلا جاتا۔ میں نماز کے بعد اس کے لیے دعا کرنے لگی، بغیر نام لیے، بس اتنا کہ اے اللہ، اگر یہ میرے نصیب میں ہے تو آسانی فرما، اگر نہیں تو میرے دل سے یہ خیال نکال دے۔ مگر دل سے خیال کبھی نہ نکلا، وہ بس چپ چاپ وہاں رہا اور میں چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، جیسے خاموش محبت کا کوئی مقدس سلسلہ ہو، بے زبان، بے نام، مگر حد سے زیادہ گہرا۔ میری آنکھیں اب اس کے اوقات سے واقف ہو چکی تھیں، کب وہ آتا ہے، کب صحن میں پانی ڈالتا ہے، کب چھت پر کپڑے سکھانے آتا ہے، اور کب محض باہر کھڑا ہو کر آسمان دیکھتا ہے۔ مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی اور شاید وہ بھی میری، مگر ہم دونوں نے کبھی کچھ نہ کہا، بس وہ ایک دن کا جملہ اور روز کی خاموش نظروں کا تبادلہ۔ ابا نے ایک دن کہا، رمشا، تو بہت بڑی ہو گئی ہے، تیرا رشتہ دیکھنا چاہیے۔ میرا دل لرز گیا، جیسے کوئی چراغ بجھنے سے پہلے کامتا ہے۔ میں اس وقت کچھ نہ بولی، مگر رات بھر جاگتی رہی۔ اگلے دن چھت پر میں کچھ دیر کھڑی رہی، اور جب وہ نظر آیا تو میں نے پہلی بار تھوڑی دیر زیادہ دیکھا، جیسے کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ کرو، وقت ختم ہو رہا ہے، اور شاید وہ سمجھ گیا۔ اگلی صبح وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ ہمارے دروازے پر موجود تھا، رشتہ لے کر۔ میری اماں کے چہرے پر حیرانی تھی، ابا کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں، اور میرا دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ جب شان عالم اپنے بڑے بھائی جان عالم کے ساتھ ہمارے دروازے پر رشتہ لے کر آیا تو میرے دل کی دھڑکن اس زور سے سنائی دے رہی تھی جیسے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ میں صحن میں کھڑی پانی ڈال رہی تھی کہ اماں کی آواز آئی، رمشا، اندر آ، کوئی مہمان آیا ہے۔ میرے قدم رک گئے، دل میں کنجانی سی ہلچل مچ گئی، جیسے برسوں سے تھما ہوا خواب ایک دم سے آنکھوں کے سامنے آ جائے اور وقت تھم جائے۔ میں چپ چاپ اندر آئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سامنے وہی دو چہرے، شان عالم اور اس کے بڑے بھائی، جنہیں میں نے صرف کبھی دور سے دیکھا تھا، سلیقے سے بیٹھے، سفید کپڑوں میں ملبوس، نظریں جھکی ہوئیں، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تحفے کا ڈبہ، اور چہرے پر عجیب سی سنجیدگی اور خاموش وقار۔ میری نگاہیں جیسے اپنی جگہ جم گئیں۔ شان عالم نے ایک بار پھر میری طرف نہیں دیکھا، مگر اس کے بیٹھنے کے انداز میں، اس کے ہاتھ کی لرزتے ہوئے پرزے میں سب کچھ کہا جا چکا تھا۔ ابا تھوڑے الجھے ہوئے سے لگے، اماں بھی تھوڑا پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئیں، جیسے اچانک آئے اس فیصلے کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ جان عالم نے بڑے ہی نرم لہجے میں بات کی، ہم 2 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، سب کچھ جان بوجھ کر خاموشی سے گزارا، بس وقت کا انتظار کرتے رہے۔ میرا چھوٹا بھائی شان عالم اب رشتہ مانگنے آیا ہے، اگر آپ کو منظور ہو تو نکاح کر لیں، اگر نہیں تو ہم احترام سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ان کے لہجے میں ایسی شائستگی، ایسی عزت تھی کہ ابا بھی خاموش ہو گئے۔ ایک لمحے کو تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور میں نے نظریں جھکا لی۔ وہ نظریں جھکانا دراصل میری رضامندی تھی، جسے ایک ماں فوراً سمجھ گئی، لیکن ابا اتنی جلدی ماننے والے نہ تھے۔ وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میں نے اماں کو دیکھا، ان کے چہرے پر بھی الجھن تھی۔ کچھ دیر بعد اماں میرے پاس آئیں، میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی، تو خوش ہے؟ تجھے منظور ہے یہ رشتہ؟ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا، اتنا آہستہ کہ جیسے دل کی دھڑکن بھی ساتھ چل رہی ہو۔ اماں نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، پھر میں تیرے ابا سے بات کرتی ہوں۔ اس رات اماں اور ابا کے درمیان لمبی بات ہوئی۔ میں کمرے میں بیٹھی قرآن کی تلاوت کی آڑ میں ہر آہٹ پر چونکتی رہی۔ اماں بار بار کہہ رہی تھی، رمشا نے کبھی کسی چیز کی ضد نہیں کی، اب جب وہ کسی کو دل سے چاہتی ہے تو اس کا دل کیوں توڑ رہا ہے؟ ابا کی آواز میں الجھن تھی، ہمیں کچھ نہیں پتا ان کے بارے میں، نہ خاندان، نہ پیشہ، نہ تعلق۔ اماں نے کہا، اور ہمیں یہ بھی تو نہیں پتا کہ ہماری بیٹی کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ اگر وہی لوگ آ کر اسے عزت سے مانگ رہے ہیں تو ہم انکار کیوں کریں؟ آخرکار صبح سویرے ابا نے مجھے بلایا۔ میں سہم کر ان کے سامنے جا بیٹھی۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، رمشا، اگر تو خوش ہے تو میں رضامند ہوں، بس ایک بات یاد رکھ، یہ نکاح صرف خوشی سے ہونا چاہیے، کوئی مجبوری یا دباؤ نہیں۔ میں نے دل سے کہا، ابا، میں خوش ہوں، اور وہ ایک جملہ میرے لیے گویا زندگی کا پروانہ تھا۔ اگلے ہی دن رشتہ پکا ہو گیا، نکاح کی تاریخ رکھی گئی۔
سادگی سے بغیر کسی رسم و رواج کے، بس دو دلوں کو اللہ کے حکم سے جوڑنے کے لیے۔ محلے میں بات پھیل گئی، سب حیران تھے کہ وہ خاموش الگ تھلگ رہنے والی لڑکی اچانک رشتہ لے کر آ گئی۔ خالہ نسیمہ نے اماں سے کہا، بہت نیک نصیب ہے تیری بیٹی، ورنہ ایسے شریف لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں؟ اور اماں نے بس مسکرا کر سر ہلا دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے پوری کائنات میرے حق میں دعا کر رہی ہو۔ نکاح والے دن جب میں سفید جوڑے میں تیار ہو کر بیٹھی تھی، میرے دل میں خوشی کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے برسوں کی دعا آج قبول ہونے جا رہی ہو۔ اماں بار بار میری پیشانی پر بوسہ دیتی جاتی اور کہتی، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی، تیرے نصیبوں میں سکون ہو، عزت ہو، اور وہ تجھے وہی مان دے جو ہر عورت کو اس کے شوہر سے چاہیے۔ میں چپ چاپ آنکھوں میں نمی لیے سنتی رہی۔ نکاح سادگی سے ہوا، چند لوگ گواہ بنے، اور قاری صاحب نے جب شان عالم کا نام لے کر میرا نام پڑھا تو دل میں کچھ یوں دھڑکا جیسے دعا پوری ہوئی ہو۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے کہ الفاظ کے ساتھ میرا دل کسی اور دنیا میں جا چکا تھا۔ میں اب شان عالم کی بیوی تھی، وہی شان جس نے چھت پر پہلی بار مسکرا کر دیکھا تھا، جس نے بغیر کچھ کہے میرے دل میں ایک مقام بنا لیا تھا، اور پھر وہ ایک جملہ، میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں، آج وہ مکمل ہو چکا تھا۔ نکاح کے بعد جب میں شان عالم کے ساتھ بٹھائی گئی تو اس کی آنکھوں میں وہی گہرائی، وہی خاموش محبت تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، اب ہم دونوں مکمل ہیں۔ میں نے نظریں جھکا لی، مگر دل میں شکر کا ایک طوفان تھا۔ اس رات میں نے سجدے میں جا کر رب کا شکر ادا کیا، اور دل ہی دل میں دعا کی کہ یہ محبت صرف چند دنوں کی نہ ہو، یہ زندگی بھر کا رشتہ بن جائے۔ محلے میں اگلے دن ہر کوئی تعریفیں کر رہا تھا، کتنے شریف لوگ ہیں، سیدھی طرح آئے، عزت سے بات کی اور 2 دن میں نکاح کر لیا۔ نہ کوئی تماشا، نہ بے پردگی، نہ بیجا رسمیں۔ میں نے سنا جان عالم نے اماں سے کہا، ہم دنیا کی چکا چوند سے دور ہیں، بس سادگی اور احترام کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اماں کو بھی شان عالم کی شرافت بھا گئی تھی۔ وہ بار بار کہتی، اللہ نے مجھے اتنا اچھا داماد دیا ہے جس کے بارے میں نہ کوئی شکایت، نہ کوئی خوف۔ اب زندگی جیسے کسی خواب میں بدل گئی تھی۔ میری صبح شان عالم کے سلام سے شروع ہوتی اور رات اس کی خاموش دعاؤں میں لپٹی نیند میں ختم ہوتی۔ وہ بہت باتونی نہ تھا، مگر جو کہتا دل سے کہتا۔ ایک شام جب ہم دونوں چھت پر بیٹھے تھے، اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، رمشا، میرے دل کی دنیا تم ہو، تمہارے بغیر میں واقعی ادھورا تھا۔ میں نے پہلی بار اپنی پلکوں کے نیچے آنسو چھپائے اور دل میں شکر ادا کیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سکون زیادہ دیر کا مہمان نہیں، کہ قسمت ابھی کوئی اور صفحہ پلٹنے کو تیار بیٹھی ہے۔ وہ صفحہ جس پر تقدیر کچھ ایسا لکھ چکی ہے جو نہ میں جانتی تھی نہ وہ، مگر اس لمحے نکاح کے بعد کے دن میرے لیے دنیا کی سب سے حسین حقیقت تھے، جہاں محبت، رضامندی اور عزت تینوں ایک ساتھ جڑ گئے تھے۔ شادی کے وہ 3 دن شاید میری زندگی کے سب سے روشن دن تھے۔ ہر لمحہ جیسے دعاؤں کی قبولیت کا اثر لیے ہوتا، جیسے قسمت کے سارے دروازے میرے لیے کھل گئے ہوں۔ نکاح کے بعد شان عالم کی موجودگی میرے لیے رب کی طرف سے عطا محسوس ہوتی تھی۔ وہ خاموش، مہذب، شفیق انسان جو ہر پل مجھے عزت دیتا، ہر بات میں میرا لحاظ کرتا اور میری آنکھوں میں چھپی دعاؤں کو سمجھ لیتا تھا۔ پہلی رات تو وہ بس میرے سامنے بیٹھا رہا، ہاتھ تھامے بہت دھیرے لہجے میں صرف اتنا بولا، رمشا، میں نے تمہارے لیے بہت دعائیں کی ہیں، تمہارا ہونا میرے ہونے کی دلیل ہے۔ میں خاموشی سے ہاں میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اس رات ہم نے ایک دوسرے کی محبت کو صرف خاموشی سے محسوس کیا۔ کوئی بیجا جذباتی پن، کوئی حد پار بات نہیں ہوئی، صرف عزت، احترام اور وہ لمس جس میں لفظوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ دوسرے دن وہ صبح سویرے اٹھ کر نماز پڑھتا رہا، مجھے جگایا نہیں، بس خاموشی سے جا نماز بچھا کر دعاؤں میں مصروف رہا۔ میں پردے کے پیچھے سے دیکھتی رہی، اس کی پیشانی کا سکون، اس کے ہونٹوں پر ہلکی ہلکی سرگوشی، جیسے وہ رب سے کوئی راز کہہ رہا ہو۔ اس دن ہم نے ساتھ ناشتہ کیا، چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر چائے پی، اور بہت دیر تک وہ مجھے اپنے بچپن کی باتیں بتاتا رہا۔ اس نے کہا، ہمیں زندگی نے بہت کچھ سکھایا ہے، لیکن سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جو انسان تمہارے ساتھ خاموشی میں بھی وفا کرے، وہی تمہارا اپنا ہوتا ہے۔ میں نے اس کی باتوں میں اپنی پوری زندگی کی گونج سنی، اور اس لمحے سوچا کہ اگر زندگی یہی ہے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن میں کیا جانتی تھی کہ یہ سب کچھ، یہ محبت، یہ قربت، یہ خواب، سب بس کچھ دنوں کا مہمان ہے۔ تیسرے دن کی رات ہم دونوں حسب معمول چھت پر بیٹھے تھے۔ ہوا میں خنکی تھی،
आसमान पर चांद साफ नजर आ रहा था। शान आलिम ने मेरे सर पर चादर दुरुस्त किया और कहा, तुम्हारे माथे पर यह चांदनी बहुत जचती है। मैं हंस दी। वो हंसता नहीं था, बस हल्की सी मुस्कुराहट देता था, वही मुस्कुराहट जिसने मुझे छत पर पहली बार रोक लिया था। हम देर तक यूं ही बैठे बातें करते रहे। मैंने कहा, अगर कभी तुम मुझसे दूर हो गई तो। वो एकदम खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी उतर आई, जैसे वो कुछ जानता हो, कुछ छुपा रहा हो। फिर हल्के से मेरे हाथ को थामा और बोला, अगर मैं ना रहूं तो जान लेना कि मैंने तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी की शिद्दत से चाहा है। मैंने हंस कर कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो? 3 दिन ही तो हुए हैं हमें साथ और तुम अभी से रुखसत की बातें कर रहे हो। उसने सिर्फ सर झुका लिया, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर जुबान साथ न दे रही हो। वो थोड़ा खामोश हुआ, फिर बोला, रिमशा, अगर मैं सो जाऊं तो मुझे जगाने की कोशिश न करना। अगर मैं ना उठूं तो बस दुआ देना। मैंने उसकी बात को मजाक समझा कि शायद वो थका हुआ है या बस यूं ही जज्बाती हो रहा है, मगर उसके चेहरे पर एक संजीदगी थी जो मैं आज तक नहीं भूल सकी। हम कमरे में आए। वो थका हुआ लग रहा था। मैंने उसके लिए पानी का गिलास लाया मगर उसने बमुश्किल 2 घूंट लिए। फिर आहिस्ता से मेरे पास बैठा और मेरे सर पर हाथ रखकर कुछ पढ़ने लगा। शायद दुआ, शायद कोई आयत। मैं उस लम्हे में खो गई थी और दिल में शुक्र अदा कर रही थी कि रब ने मुझे ऐसा शौहर दिया। जैसे ही उसने पढ़ना मुकम्मल किया, वो एकदम से खामोश हो गया और फिर अगले लम्हे उसका जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ने लगा। वो पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। मैंने फौरन उसे थामा मगर उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं, सांस धीमी हो रही थी। मैंने घबराकर उसका चेहरा थपथपाया, शान, शान, क्या हुआ? लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा था। मेरे हाथ लर्जने लगे। मैंने शोर किया। अम्मा अब्बा सब कमरे में आ गए। जान आलम फौरन दौड़ा आया। उसने शान को बाजू में उठाया और कहा, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। हम सब घबरा गए। वही शान जो अभी कुछ लम्हे पहले मेरे बालों में हाथ फेर रहा था, अब मेरी गोद में बेसुध पड़ा था। डॉक्टर आया। उसने नर्व्स चेक की, स्टेथोस्कोप लगाया, फिर मेरी तरफ देखा और बस खामोश हो गया। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। शायद कोई बेहोशी की कैफियत है। अस्पताल ले जाना पड़ेगा। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। मैं रात भर रब से दुआएं मांगती रही, सजदे में गिर गिर कर रोती रही, या अल्लाह, मेरे शौहर को कुछ ना हो। ये तो भी मेरा सहारा बना है, अभी तो मैंने इसे पाया है। मगर फजर की अजान के वक्त जान आलिम ने मेरे अब्बा को फ़ोन करके इत्तला दी और फिर सबके चेहरे एक जैसे हो गए, खामोश, साकत, जैसे कोई तूफान गुजर गया हो। वो तूफान जो सिर्फ मुझे उजाड़ गया था। शान आलिम, मेरा शौहर, जिससे मैंने भी दुआओं का रिश्ता बांधा था, सिर्फ 3 दिन बाद मौत की नींद सो गया। डॉक्टर ने कुछ भी वाज़ेह न बताया। कहा, जिस्म में कोई बीमारी नहीं, कोई जहर, कोई हमला, कुछ भी नहीं। बस अचानक दिल बंद हो गया, जैसे दिल खुद कह गया हो कि बस अब मजीद धड़कने की गुंजाइश नहीं। सबने कहा, नसीब था, बहुत नेक लड़का था, मगर शायद उसकी किस्मत में लंबी जिंदगी नहीं थी। और मैं अंदर से ऐसे टूट चुकी थी जैसे कोई सदियों पुराना दरख्त एक झटके में गिर जाए। मेरे पास कुछ नहीं बचा था, सिर्फ उसकी सफ़ेद कमीज़ जिसमें वो मुझे देखता था, उसका कुरान जो वो रात को पढ़ता, और उसकी वो आखिरी बात, अगर मैं ना रहूं तो बस दुआ देना। मैं दिन भर खामोशी से बैठी रहती, हर लम्हे को याद करती और दिल में सवालों का एक तूफान उठता। ऐसा कैसे हो गया? क्या ये कोई ख्वाब था? क्या मैंने वाकई निकाह किया था, या ये सब सिर्फ एक आजमाइश थी? जान आलिम ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा, तुम अकेली नहीं हो रिमशा, मैं हूं ना। इद्दत के बाद अगर तुम राजी हो तो मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, ताकि तुम्हारी जिंदगी दोबारा बन सके। मैंने कुछ न कहा, सिर्फ अपनी सूजी हुई आंखों से उसे देखा। उसके चेहरे पर दुख, खामोशी और वफा की एक अजीब मोहर थी। मैं कुछ समझने के काबिल नहीं थी, सिर्फ इतना जानती थी कि शान आलिम चला गया और मेरे अंदर एक खालीपन छोड़ गया, जिसे कभी कोई भर नहीं सकेगा। ना वो मुस्कुराहट, ना वो चुप की मोहब्बत, ना वो लम्स जिसमें इज्जत की खुशबू थी। वो सिर्फ 3 दिन थे, लेकिन मेरे लिए वो एक पूरी जिंदगी के बराबर थे। और अब वो सिर्फ मेरी यादों का हिस्सा थे, एक ऐसी कहानी जो मैंने जानी, जिसमें जिया और जो मौत के किनारे आकर रुक गई। शान आलिम के जाने के बाद मेरी जिंदगी जैसे रुक गई थी। वो 3 दिन जो किसी ख्वाब की मानंद मेरी जिंदगी में आए और पलक झपकते ही बिखर गए। मेरे अंदर ऐसी वीरानी भर गई थी जो लफ्ज़ों से बयान नहीं हो सकती। मैं दिन भर कमरे के कोने में बैठी रहती, ना किसी से बात करती, ना खाने पीने का होश होता।
سیاہ چادر، سناٹا اور میری خالی نظریں، یہی میری دنیا رہ گئی تھی۔ اماں بارہا کہتی، بیٹی زندگی چلتی ہے، تھمتی نہیں۔ مگر انہیں کیا معلوم کہ میرا دل کہیں تھم گیا ہے وقت کی اس گھڑی میں جہاں شان عالم نے آخری سانس لیا تھا۔ عدت کا ایام شروع ہو چکے تھے۔ میرے لیے ہر دن ایک صدی جیسا لگتا، ہر رات موت سے بھی زیادہ کٹھن۔ میں اللہ سے دعا کرتی، کبھی روتی، کبھی بس خاموشی سے چھت کی طرف دیکھتی جہاں ہم آخری بار بیٹھے تھے۔ مجھے یاد ہے عدت کے دوسرے ہفتے کی بات ہے۔ جان عالم پہلی بار ہمارے گھر آیا۔ اماں دروازے پر گئیں، پھر مجھے آواز دی، رمشا بیٹی تمہارے لیے سامان لے کر آیا ہے جان عالم۔ میں چادر لپیٹ کر باہر نکلی، صحن میں جا کر بیٹھ گئی۔ جان عالم کے ہاتھ میں دودھ، پھل اور کچھ خوش میوہ جات تھے۔ اس نے وہ اماں کو دی اور پھر خاموشی سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس میری طرف دیکھتا رہا، نہ نظریں جھکی ہوئی نہ بے باک، بس سنجیدہ، بوجھل اور کسی دکھ کی چادر اوڑھے ہوئے۔ اماں نے چائے بنائی، میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ جان عالم نے صرف اتنا کہا، رمشا تمہارے دکھ کا اندازہ ہے مجھے، میں اسے ہر لمحے جیتا ہوں۔ شان میرا بھائی تھا، مگر تم اس کے وجود کا سب سے حسین پہلو ہو، اس کی آخری دعا اور شاید تم اس کی آخری امانت بھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر میں نے کچھ نہ کہا۔ اماں نے خاموشی سے کہا بھری اور ہم سب چپ رہے۔ پھر یہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ وہ اکثر آتا، کبھی دودھ لے آتا، کبھی دوائی، کبھی بس پوچھنے کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے، کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ اور مجھے حیرت ہوتی کہ دنیا میں ایسے مرد بھی ہوتے ہیں جو بغیر کسی نیت کے بس فرض، محبت یا شاید وفاداری کے نام پر کسی کا خیال رکھتے ہیں۔ دن گزرتے گئے اور میں اب عادی ہونے لگی تھی اس خاموش مہربانی کی۔ ایک دن شام کے وقت بارش ہو رہی تھی۔ اماں بازار گئی ہوئی تھی، ابا مسجد۔ میں صحن میں کھڑی پانی سمیٹ رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ دروازے پر جان عالم تھا، ہاتھ میں چھتری اور کچھ دوائیں۔ میں نے کہا، اندر آ جائیں۔ اماں نہیں ہے، لیکن بارش میں کھڑے نہ ہوں۔ وہ جھجک کر اندر آیا، برآمدے میں بیٹھ گیا، پھر تھوڑا رک کر کہنے لگا، رمشا ایک بات کہنی ہے جو بہت دنوں سے دل میں ہے۔ میں ساکت ہو گئی۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولا، تم اکیلی نہیں ہو، یہ سمجھنا چھوڑ دو۔ تم میرے بھائی کی بیوی تھی اور اب تم میرے دل کی ذمہ داری ہو۔ عدت مکمل ہو جائے پھر میں تم سے نکاح کروں گا۔ میرے ہاتھ سے پانی کی بالٹی گر گئی، جیسے کسی نے میرے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ وہ پہلی بار میری طرف مکمل نگاہ سے دیکھ رہا تھا، ایسی نظروں سے جن میں کوئی لالچ نہ تھی، صرف محافظ کسی یقین دہانی، جس سے وہ یہ نہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، بلکہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میرے دل میں ہلچل مچ گئی۔ ایک طرف تو میرا دل جیسے برسوں بعد کسی امید کی کرن کو محسوس کر رہا تھا، دوسری طرف مجھے گناہ سا لگ رہا تھا۔ کیا شان عالم کی یاد ابھی دھندلی بھی نہ ہوئی اور میں کسی اور کی بات پر کان دھرنے لگی؟ مگر پھر وہی سوال جو میری راتوں کو جگاتا تھا، کیا اب زندگی یہی ہوگی؟ سیاہ چادر، بند کمرہ، خاموشی۔ کیا میں نے کبھی محبت کرنے کا حق کھو دیا؟ جان عالم اٹھا اور جانے لگا۔ جانے سے پہلے صرف اتنا کہا، فیصلہ تم پر ہے، میں ہر صورت تمہارا احترام کروں گا۔ اور وہ چلا گیا۔ میں ساری رات سو نہ سکی۔ آنکھیں بند کرتی تو شان عالم کا چہرہ، آنکھیں کھولتی تو جان عالم کے الفاظ۔ میری دعائیں بے ساختہ ہو گئی، یا اللہ میرے لیے بہتر فیصلہ فرما، مجھے میرے رب کی رضا میں راضی کر دے۔ اگلے دن جان عالم نہیں آیا، پھر 2 دن بعد آیا، آ کر خاموشی سے بیٹھا اور کہا، میں نے سوچا تمہیں وقت دوں، مگر میرا ارادہ بدلنے والا نہیں۔ یہ رشتہ، یہ نکاح صرف تمہاری عزت، تمہاری زندگی کی بہتری کے لیے ہے۔ پھر وہ مجھے کچھ نہ کہے، بس صحن کے کنارے پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ میں تسبیح گھماتا رہا، جیسے وہ واقعی میری عدت کا احترام کر رہا ہو۔ اس کے بعد ہر بار وہ آتا تو اماں موجود ہوتی، بات رسمی ہوتی، لیکن اس کے آنے سے میرے دل میں کچھ سکون سا آتا، جیسے کوئی پہرا دے رہا ہو میری تنہائی پر۔ اماں بھی اب اسے اپنا سمجھنے لگی تھی۔ وہ کہتی، جان بہت اچھا لڑکا ہے، اگر وہ تم سے نکاح کرے تو ہمیں سکون ملے گا، کوئی تمہارے سر پر ہاتھ رکھنے والا ہے۔ عدت کے آخری دنوں میں میرے دل میں ایک الجھن ابھرنے لگی۔ کیا میں خود کو دوبارہ کسی رشتے کے لیے تیار کر سکتی ہوں؟ کیا محبت دوبارہ ممکن ہے؟ کیا شان عالم کی جگہ کوئی لے سکتا ہے؟ لیکن پھر دل کہتا، یہ جگہ لینے کا نہیں، حفاظت کرنے کا رشتہ ہے، جس میں محبت آہستہ آہستہ پروان چڑھے گی۔ اور جان عالم، اس نے کبھی جلدی نہیں کی، کبھی دباؤ نہیں ڈالا، بس ہر بار یہی کہتا،
رمشا، میں تمہارے حق میں ہوں۔ اور اس ایک جملے نے میرے اندر کی ویرانی میں جیسے کسی بہار کی پہلی ہلکی ہوا چلا دی ہو۔ نہ طوفان نہ جھکڑ، بس ایک نرم جھونکا جو میرے اندر کے سناٹے میں چراغ جلا گیا، اور میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر زندگی نے مجھے دوسرا موقع دیا ہے تو میں اس موقع کو اس عزت کے ساتھ قبول کروں گی جس کا یہ شخص حقدار ہے۔ لیکن یہ محض آغاز تھا، کیونکہ میرے سامنے ابھی وہ راز کھلنے باقی تھے جو میرے دل و دماغ کی ساری بنیادیں ہلا کر رکھ دینے والے تھے۔ عدت کے دن ختم ہونے سے پہلے ہی دل کے اندر ایک عجیب سی خاموشی، ایک بے نام سا اضطراب گھر کر گیا تھا، جیسے اندر ہی اندر کوئی نئی شروعات کی دستک ہو، لیکن زبان پر نہ کوئی دعا نہ کوئی اعلان۔ میں نے خود کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہ نکاح کسی وقت سہارا نہیں بلکہ عزت اور تقدیر کا حصہ ہے، پھر بھی اندر کا ایک کونا شان عالم کے نام کا تھا، وہ خالی رہے گا۔ لیکن باقی دل جیسے خود کو تسلی دے چکا تھا کہ جو آنے والا ہے وہ بوجھ نہیں بنے گا۔ عدت کا آخری دن آیا تو اماں نے خود میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب یہ دن گزر گئے، اب نئی زندگی کی طرف بڑھنا ہے۔ میری آنکھیں بھر آئیں، مگر میں نے آنکھیں پوچھ لی۔ اس رات میں نے تہجد میں بہت دیر سجدے کیے، ایک طویل دعا کی جو شاید لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ صرف یہی کہا، یا اللہ، اگر یہ نکاح میری عزت، میری سکون اور تیری رضا کا باعث ہے تو میرے دل کو قبولیت عطا فرما۔ اگلے دن جان عالم آیا، اماں کے پاس بیٹھا، کچھ نہیں کہا، بس چھوٹا سا لفافہ نکالا اور آہستہ سے کہا، اگر اجازت ہو تو نکاح آج شام کر لیں، سادگی سے، خاموشی سے، شور شرابہ نہیں، بس جیسے شان کا نکاح ہوا تھا ویسے ہی۔ اماں نے ابا کی طرف دیکھا، ابا نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر میرا سکوت میری رضا تھا۔ شام ڈھلتے ہی وہی سادہ محفل سجی، نکاح خواہ آیا، چند محلے کی خواتین، اماں، ابا اور جان عالم۔ میں اندر بیٹھی ہوئی تھی، دل ایک بار پھر جیسے تیز دھڑکنے لگا۔ کمرے کی ایک طرف پرانی سی الماری پر شان عالم کی تصویر رکھی تھی، میں نے اس کی طرف ایک آخری بار دیکھا، جیسے دل کہہ رہا ہو، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے رہا، بس زندگی نے مجھے نئی راہ پر ڈال دیا ہے۔ نکاح کی رسم ہوئی۔ جب قاری صاحب نے جان عالم کا نام لے کر میرا نام پکارا تو دل میں ایک ہلکی سی کپکپاہٹ دوڑ گئی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا، قبول ہے، 3 بار، اور ہر بار دل میں کچھ جیسے اور ہلکا ہو گیا۔ نکاح کے فوراً بعد جان عالم میرے کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا دوپٹہ تھا، لال رنگ کا، وہی رنگ جو ہر بیوی کی مانگ میں سجا ہوتا ہے، وہی رنگ جو ہر دلہن کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ اس نے بہت آہستہ سے وہ دوپٹہ میرے سر پر رکھا اور سرگوشی کے لہجے میں کہا، میں تمہاری زندگی میں رنگ بھر دوں گا رمشا، جو کچھ تم نے کھویا اس کا نعم البدل تو شاید میں نہ دے سکوں، مگر ہر دن، ہر سانس میں تمہیں یہ احساس دلاتا رہوں گا کہ تم اکیلی نہیں ہو، اور یہ نکاح صرف ہمدردی نہیں، یہ وعدہ ہے۔ میں نے سر جھکا لیا، میرے ہونٹ کانپے اور آنکھیں بھی، آنسو بہے، مگر دل میں عجیب سا سکون تھا، جیسے کسی نے ٹوٹے ہوئے کمرے میں پھر سے چراغ جلایا ہو، وہ چراغ جو ہلکی روشنی دیتا ہے مگر گرمائش پوری دیتا ہے۔ مگر یہ خوشی زیادہ دیر ساتھ نہ رہی۔ نکاح کے تیسرے ہی دن جان عالم نے کہا، مجھے کچھ دن کے لیے شہر سے باہر جانا ہے، ایک ضروری کام ہے، کاروباری معاملہ ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، ابھی تو ہم نے ایک دوسرے کو جانا بھی نہیں۔ اس نے میری طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، کچھ تعلقات جانے سے نہیں نبھانے سے پختہ ہوتے ہیں۔ میرا جانا ضروری ہے، لیکن میرا لوٹنا بھی یقینی ہے، وعدہ ہے، زیادہ دن نہیں ہوں گا۔ میں نے نظریں نیچی کر لی۔ اس کے جانے سے ایک عجیب خلا محسوس ہونے لگا، جیسے میرے اندر کوئی دروازہ کھل کر بند ہو گیا ہو۔ وہ چلا گیا اور پیچھے صرف اس کی وہ سرخ چادر رہ گئی جو آج بھی میرے سر پر تھی۔ پہلا دن میں نے خود کو بہلایا، شاید کاروبار ہی اہم ہو۔ دوسرا دن تھوڑا بے چین گزرا۔ تیسرا دن آیا تو میں نے اماں سے پوچھا، کچھ پتہ چلا؟ فون اٹھا رہا ہے؟ اماں نے کہا، بیٹی کام میں ہوگا، 2 دن اور رک جاؤ، وہ آ جائے گا۔ لیکن 2 دن سے 4 دن، 4 سے 7 اور 7 سے 10 دن گزر گئے، وہ لوٹا نہیں، نہ کوئی پیغام، نہ کوئی خبر، صرف وہ سرخ دوپٹہ جو ہر روز میرے آئینے کے سامنے پڑا ہوتا اور جیسے کہتا، میں تمہیں رنگ دینے آیا تھا اور تمہیں انتظار میں چھوڑ گیا۔ ان دنوں میں نے کئی بار دعا میں ہاتھ اٹھائے، نہ شکوہ کیا نہ بدگمانی، صرف ایک سوال تھا، یا اللہ، اگر یہ شخص میرے لیے سکون کا سبب ہے تو اسے خیریت سے لوٹا دے، اگر نہیں تو میرا دل اس کی غیر موجودگی کا بھی بوجھ اٹھا دے۔
اور پھر ایک دن وہ لوٹا، مگر اس کی واپسی ساتھ ایک ایسا بھید لے کر آئی جو میری پوری زندگی کو پلٹ دینے والا تھا۔ مگر اس دن جب وہ دوپٹے کے رنگ کی قسم کھا کر گیا تھا، میرا دل اس پر ایمان لے آیا تھا اور میں نے دل سے اسے اپنا مان لیا تھا۔ نکاح کے بعد جیسے زندگی نے نیا رنگ پکڑنا تھا، ویسا کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ لال دوپٹہ جو میرے سر پر رکھ کر جان عالم نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری زندگی میں رنگ بھر دوں گا، اب روز تو وہ آئینے میں مجھے ایک سوال کی طرح نظر آتا جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نکاح کے تیسرے دن وہ چلا گیا۔ پہلے تو میں نے سوچا شاید واقعی کام کی مجبوری ہو، مردوں کو تو ایسے ہی زندگی کے جھمیلوں میں نکلنا ہوتا ہے۔ لیکن جب پورے 10 دن گزر گئے اور نہ اس کی کوئی خبر آئی، نہ فون، نہ کوئی پیغام، تو دل میں ایک عجیب سی بے قراری نے ڈیرے ڈال لیے۔ دن بھر میں خاموش رہتی، ماں باپ سے کچھ کہہ نہ پاتی، بس دل ہی دل میں سوال کرتی رہتی، کیا یہ بھی خواب تھا؟ کیا یہ نکاح بھی بس ایک بہانہ تھا؟ کیا جان عالم واقعی لوٹے گا؟ 10واں دن آیا تو جیسے اندر کا صبر ٹوٹنے لگا۔ میں نے شام سے کچھ دیر پہلے عصر کے وقت چادر لی اور بغیر کسی کو بتائے نکل پڑی۔ دل میں ایک ہی خیال تھا، شان عالم۔ میں اس کی قبر پر جانا چاہتی تھی، شاید وہاں جا کر کچھ سکون ملتا، شاید وہی کچھ سنے جو اندر جمع ہو چکا تھا۔ میں نے کئی دنوں سے اس کی قبر کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا، جیسے خود پر شرمندہ تھی۔ مگر آج جب جان عالم نے مجھے بے خبری میں چھوڑ دیا تو دل پھر اسی کی طرف کھنچنے لگا جسے میں نے پہلی بار چاہا تھا۔ قبرستان کا رستہ ہمیشہ ہی سناٹا لیے ہوتا ہے، مگر آج وہ خاموشی مجھے عجیب طرح سے سکون دے رہی تھی۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور آسمان پر نارنجی بادل چھائے ہوئے تھے، جیسے ہر شے کا رنگ مرجھا گیا ہو۔ میں چپ چاپ تھوڑے کامتے قدموں سے قبر کی طرف بڑھتی گئی۔ راستے میں دل بھاری ہوتا گیا، جیسے کسی نے میرا سینہ کھینچ کر پکڑ رکھا ہو۔ جب میں شان عالم کی قبر پر پہنچی تو دل جیسے حلق میں آ گیا۔ میں نے آہستہ سے زمین پر بیٹھ کر قبر کو دیکھا۔ دھول جمی ہوئی تھی، لیکن جیسے کوئی مہک اب بھی وہاں موجود تھی۔ وہی خاموشی، وہی خالی پن، وہی دکھ جو صرف مجھے اور اسے سمجھ آتا تھا۔ میں نے چادر کے کونے سے دھول صاف کی اور آہستہ سے سر جھکا دیا۔ شان، میں نے پکارا آہستہ اور ٹوٹے لہجے میں تمہارے پاس معافی مانگنے آئی ہوں۔ نہ جانے تمہاری روح نے مجھے معاف کیا یا نہیں، مگر دل میں ایک بوجھ ہے۔ جان عالم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری حفاظت کرے گا۔ اس نے تمہارے بعد مجھے سہارا دیا، مجھے عزت دی، اور میں نے سوچا شاید یہی تقدیر ہے۔ لیکن وہ چلا گیا بنا کچھ کہے۔ 10 دن ہو گئے ہیں شان، 10 دن ہو گئے اور میں پھر تنہا ہوں۔ تمہاری قبر کے سوا اب کوئی اور جگہ نہیں جو مجھے اپنا لگے۔ میری آواز رندنے لگی، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ میں نے آہستہ سے قبر پر ہاتھ رکھا اور پڑھنے لگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ میں نے جب سورۃ فلق مکمل کی تو کچھ لمحوں کے لیے عجیب سا سکوت چھا گیا، جیسے ہوا رک گئی ہو۔ میں نے آنکھیں کھول کر قبر کی طرف دیکھا تو وہی خاموشی تھی، مگر میرے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ اگلے لمحے اچانک زمین کے نیچے سے ایک عجیب سی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ میری کمر میں جھٹکا سا لگا اور دل بری طرح کانپنے لگا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر جیسے قبر کی مٹی کے نیچے سے کوئی سیاہی نکلنے لگی، بالکل ویسی سیاہی جیسے جلتے لکڑی سے دھواں نکلتا ہے، مگر یہ دھواں نہیں تھا، یہ سیاہ روشنی تھی، جیسے کسی بددعا کی شکل۔ پہلے تو میں ہلنے سے قاصر ہو گئی، میری آنکھیں پھیل گئی، زبان گنگ، اور پورا جسم جیسے کسی آسمانی گرفت میں آ گیا ہو۔ قبر سے نکلنے والی وہ کالی روشنی بل کھا کر میرے گرد لپٹنے لگی، جیسے سانپ ہوں، جیسے چیخیں ہوں، جیسے ماضی کے تمام دکھ میرے گرد ناچنے لگے ہوں۔ اور پھر مجھے آواز سنائی دی، بالکل شان عالم کی آواز، مگر وہ شان کی نہیں لگ رہی تھی، وہ کسی اور ہی کیفیت میں بول رہا تھا۔ تم نے میرا وعدہ توڑا، تم نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، میرے بعد میرے خون سے نکاح کیا تم نے، اور اب تم معافی مانگنے آئے ہو۔ میں بری طرح لرزنے لگی۔ نہیں شان، یہ سچ نہیں، میں نے… خاموش رہو، آواز گرجی، تمہیں اب نیند نہیں آئے گی جب تک میرے لہو کا سودا پورا نہیں ہوتا۔ اچانک مجھے ایسا لگا جیسے زمین میرے پاؤں سے سرک گئی ہو۔ میری آنکھیں اندھیرے میں ڈوبنے لگی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو میرے کانوں میں کسی کی تیز سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو جان عالم میرے سرہانے بیٹھا تھا، چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا اور آنکھیں لال، جیسے کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ اماں میرے پاس قرآن لیے بیٹھی تھی اور سورہ یاسین پڑھ رہی تھی۔ جان عالم نے میرا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے کہا، رمشا،
हमें यहाँ से जाना होगा, अभी फौरन। तुमने जो देखा वो कोई ख्वाब नहीं था। मैंने हकला कर पूछा। वो क्या था? वो शान था या कुछ और? जान आलिम की नजरें कुछ लम्हों के लिए साकत हो गई। उसने आहिस्ता से कहा, हम जिस दुनिया से आए हैं वो तुम्हें अब खुद पुकारने लगी है। शान सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं था, वो एक राज था जिसे मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया। मेरे जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। मैं जानना चाहती थी कि वो राज क्या था, मगर इतनी सक्कत बाकी न रही कि सवाल कर सकूं। और उस रात वो लाल दुपट्टा जो मेरी जीनत था, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वो रंग नहीं, कोई कफल हो जो मुझे एक ऐसी हकीकत की तरफ खींच रहा था जिससे फरार मुमकिन न था। चाहे वो कहीं भी चला जाए, मेरी तकदीर का नाम बन चुका था जान आलिम। उस रात कुछ अजीब सा सुकून था, जैसे कई दिनों की थकन आखिरकार उतरने लगी हो। जान आलिम दिन भर खामोश रहा था, मगर उसकी आंखों में गहरी संजीदगी थी, जैसे वो किसी अंदरूनी कश्मकश में मुब्तला हो। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता, फिर खिड़की के पर्दे हटाता और कभी बगैर किसी बात की मेरी तरफ देखकर नजरें झुका लेता। मैंने पूछना चाहा, सब खैरियत है ना? लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, बस थोड़ा सा दिल घबरा रहा है। रात गए जब हम दोनों कमरे में थे, अचानक उसके चेहरे पर एक झटका सा आया, जैसे किसी ने उसे अंदर से खींच लिया हो। उसने अपना सीना पकड़ा और जमीन पर गिर पड़ा। उसका जिस्म झटकों से कांपने लगा, सांस उखड़ने लगी और आंखें जैसे अंगारा बन गई। मैं घबराकर उसके पास लग गई, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरा जिस्म साकत हो गया। उसकी जेल जैसे अंदर से जल रही थी और पसीने के साथ धुआं निकल रहा था। मैंने चीख कर अम्मा को बुलाया, लेकिन आवाज मेरे गले में ही दब गई। मुझे कुछ समझ ना आ रहा था, सिर्फ एक चीज याद आई, कुरान। मैंने जल्दी से तकिए के नीचे रखा कुरान निकाला और सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी। जो ही मैंने यासीन वल कुरानुल हकीम पढ़ा, जान आलिम के जिस्म का लर्जना थम सा गया, मगर उसके होंठ हरकत में आ गए। उसने आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोली और मेरे चेहरे को देखा, जैसे बरसों की मुसाफत के बाद किसी ने अपने प्यारे को पाया हो। फिर उसकी आवाज आई, कमजोर लेकिन वाजिया। अब मजीद छुपाना मुमकिन नहीं। उसके अल्फाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मेरा हाथ थामा और आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया, जैसे बरसों से दिल में बंद एक राज आखिरकार जुबान पर आ गया हो। रिमशा, हम वो नहीं हैं जो तुमने समझा। मैं और शान, हम इंसान नहीं थे। मेरी आंखों में जैसे पत्थर सा जम गया। क्या क्या मतलब? उसने आंखें बंद करके कहा, हम जिन्नात की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, एक आला खानदान जो बरसों से इंसानों की दुनिया में आते रहे हैं। हम शाहजादे हैं जिन्होंने इंसानों जैसी जिंदगी जीने की इजाजत मांगी थी। शर्त सिर्फ इतनी थी कि हम किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और जिससे निकाह करेंगे उसके वफादार रहेंगे। शान तुमसे मोहब्बत कर बैठा था, वो चाहता था कि तुम्हारा हो जाए, मगर उसे जिन्नात की दुनिया ने वापस खींच लिया। वो ये कैद बर्दाश्त न कर सका और मरने के बाद भी उसकी रूह सुकून नहीं पा सकी। मेरी सांसें जैसे थम गई। मैंने हाथों से चेहरा ढांप लिया। दिल चाहा चीखूं, भाग जाऊं, सब कुछ झुठला दूं, मगर मैं जम कर बैठ गई। कुछ लम्हों बाद जान आलिम की आवाज आई, मैंने तुमसे सच छुपाया मगर तुम्हें तकलीफ नहीं दी। मेरा निकाह तुमसे इंसानों की शरीयत के मुताबिक हुआ। मेरी हर बात, हर लम्स, हर जज्बा सच्चा था। अगर तुम चाहो तो अभी सब खत्म कर सकते हो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मैंने सर उठाया। जान आलिम की आंखों में दर्द, पछतावा और मोहब्बत थी, मगर कोई खौफ नहीं, कोई हैवानियत नहीं, कोई आसेब नहीं, सिर्फ वही जान आलिम जो मेरे दुख के दिनों में मेरे पास था। मैंने कामती आवाज में पूछा, शान की मौत वो भी इस वजह से हुई? उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ, उसने जिन्नाती दुनिया के कानून को तोड़ा था। वो किसी इंसान से निकाह करके हमेशा के लिए इंसान बनना चाहता था और यही उसकी सजा बनी। मेरे अंदर अजीब सा सुकून उतरने लगा। दुख, सदमा और हैरत अपनी जगह थे, मगर मैंने दिल में एक अजीब सी कबूलियत महसूस की। जो कुछ हुआ वो तकदीर थी। शान की मोहब्बत सच्ची थी। वो चाहता था कि मेरे साथ रहे, इंसान बनकर मेरी दुनिया में, और यही जज्बा उसका जुर्म बन गया। और जान आलिम, वो भी कोई आम मखलूक ना सही, मगर उसका हर अमल मुझसे मोहब्बत और एहतराम का गवाह था। मैंने आहिस्ता से जान आलिम का हाथ थामा और दिल में कहा, अगर ये सच है कि तुम इंसान नहीं, तो ये भी सच है कि तुमने हर इंसान से बेहतर बनकर दिखाया है। और यूं उस रात मैंने सिर्फ एक सच नहीं सुना, बल्कि अपनी किस्मत को दिल से कबूल कर लिया और एक ऐसी दुनिया की दहलीज पर कदम रख दिया
جس کے دروازے صرف محبت سے کھلتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔